سبحان اللہ. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے روزگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ واہ واہ بہت سویرا، بہت پیارے، ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے آپ کی، اور آپ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ، کیا بات ہے، ججز کی بھی جنہوں نے اتنی پیاری بچی کو جو ہے منتخب کیا تھا، بہت خوبصورت، بہت ہی پیارا۔ اچھا، بہت اچھا سوال کیا تھا شیف سمیہ نے بریک میں، جب ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ میں چاہوں گی سوال آپ دوبارہ کریں۔ میرا سوال یہ تھا کہ دو سوال تھے، پہلے تو وہ جنہوں نے بہت زیادہ مین ان کے کریکٹرز تھے، جو کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ لوگوں سے سب سے سیکھتی ہوں، تو اگر مجھ سے کچھ ہو جائے تو پلیز میرے لیے معذرت کیجیے گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ وہ صحابہ اکرام جو فتح مکہ سے پہلے بہت زیادہ نیگیٹو تھے، اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ تاریخیں بدل گئیں۔ صحیح، تو اس میں ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں وعدہ فرما لیا کہ من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم اجرا عند اللہ، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ عظمت اور درجات میں سب سے بلند ہیں۔ دیکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلے 4 ہیں، اس کے بعد پھر 40 ہیں، اس کے بعد پھر 313 ہیں، بالکل، اور 313 میں ایک مخصوص ہے جو عشرہ مبشرین ہے، اور 313 کے بعد پھر وہ مسلمان ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، کہ جو پہلے ایمان لائے وہ درجات میں بہت بلند ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جو بعد میں ایمان لائے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے بھی اچھے حسن عمل کا وعدہ کر لیا ہے۔ صحیح،
لہٰذا وہ بھی ان کا بھی بڑا مقام ہے. نفس صحابیت میں سب برابر ہیں لیکن ان کے آپس میں درجات ہیں. صحیح. لیکن حضرت خالد بن ولید کے جیسے تذکرہ ہو رہا تھا کہ فتح مکہ سے ٹھیک کچھ دن پہلے آپ 40 سواروں کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں راستہ روکنے کے لیے, اور جب حضرت عثمان غنی شاید وہ سارا واقعہ چل رہا تھا, اور جب فتح مکہ ہو جاتا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو کہ پھر سرکوبی کرتے ہیں ان چند شرپسندوں کی جن کو عام معافی کے اعلان کے باوجود جو اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے, اور ان کی پھر جو جہنم میں اس میں یہ بات بتاؤں کہ صلح حدیبیہ جس کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا, کیوں قرار دیا؟ حالانکہ فتح تو جا کے سال بعد ہوئی ہے. بات یہ تھی کہ جو سلیم الفطرت قبائل تھے انہوں نے یہ دیکھا آج تک کوئی بھی مکہ اور کعبہ کے طواف کے لیے آیا اسے آج تک روکا نہیں گیا. یہ ظلم کی ایسی شکل تھی مکہ والوں کی جس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. خود مکہ میں رہنے والے عیسیٰ خالد بن ولید رضی اللہ, تو ان چیزوں سے بہت انسپائر ہوئے, اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ تعداد میں اچھے خاصے ہونے کے باوجود ایسا معاہدہ کر کے چلے گئے ہیں, تو یقیناً انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. اور یہ جو ظلم کیا ہے یہ بدترین ظلم ہے, اس وجہ سے بہت سارے قبائل میں ہمدردی پیدا ہوئی اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے. بالکل. حدیث بن علقمہ جو کہ کفار کی طرف سے ایک قاصد بن کے آیا تھا, اس نے جا کے یہ کہا تھا کہ تم ظلم کر رہے ہو کہ تمام دنیا تو طواف کعبہ کرے اور بنی عبد المطلب اور ابن عبد المطلب جو ہیں وہ ان کو آپ محروم رکھیں, تو آپ یہ زیادتی نہ کریں. لیکن جب مشرکین نے نہیں مانے تھے تو انہوں نے کہا تھا پھر اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ سے اپنے قبیلے کو الگ کر لوں گا, جس کی وجہ سے عروہ بن مسعود جن کے متعلق ہے کہ وہ کفار نے کہا تھا نا کہ ان دو عظیم آدمیوں پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا, ان میں ایک ابو جہل تھا اور ایک عروہ بن مسعود تھا جو آیا تھا اور کسرا اور نجاشی کے درباروں میں سفیر کے طور پر آتے جاتے تھے. لیکن انہوں نے جو منظر دیکھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو اللہ ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا بقات فی کف رجل منهم فضلک بها وجهها وجلدها, کہ وہ سرکار کے رطوبت مبارکہ باہر نکالتے اپنے ہاتھوں پر لے کر جلدوں پر مسل لیا کرتے تھے. تو انہوں نے اس عمل کو دیکھا, اپنی قوم کے پاس آئے, نہ انہوں نے وہاں نماز کو کوڈ کیا, نہ زکوٰۃ کو کوڈ کیا, نہ حالت احرام کو. انہوں نے کہا کہ یہ تو دیوانے ہیں, یہ نبی کے جسم سے بہنے والا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, یہ نبی کا خون کب گرنے دیں گے؟ ان دیوانوں سے تم نہیں لڑ سکتے. میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں لیکن خدا کی قسم جو تعظیم اصحاب محمد کو کرتے دیکھا ہے پوری کائنات میں ایسی دوسری مثال موجود نہیں ہے. تو یہی وجہ بنی اس کے ایمان لانے کی عشق مصطفیٰ. ایک چیز میں اس میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گفتگو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک نقطہ سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ تعداد کبھی بھی ڈسکس نہیں رہی ہے مسلمانوں میں, کوئی حیثیت نہیں ہے تعداد کی, کتنی تعداد کیوں نہ ہو. کہاں 30,000 کا لشکر تھا, کہاں 72 تھے کربلا میں. تعداد تھی نہیں تھی تعداد, لیکن وہ جذبہ ایمانی, وہ ایمان, وہ کامل ایمان کہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں, سر تو کٹا سکتا ہوں, جھکا نہیں سکتا. بی بی ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے بنت زہرا کی, یہ زہرا کی چادر بنت زہرا نے پہنی ہوئی ہے, یہ اتروا سکتی ہوں میں, لیکن نانا کی شریعت کے سامنے جھک نہیں سکتی. جو بھیا نے کہا ہے, میں بھیا کی اپنی قربانی ہو جانے کے بعد زینب اپنی قربانی شروع کرے گی. اور بی بی زینب کے خطبوں نے کیا حل کیا شام کا اور یزیدیت کا, امام زین العابدین کے خطبوں نے کیا حل کیا, کیا تلوار اٹھائی, کیا تعداد تھی؟ تعداد کبھی بھی ڈسکس نہیں ہے ایمان کے سامنے, اور نہ کبھی ہو سکتی. بالکل صحیح. اچھا تھوڑا سا ذکر عفو درگزر کا, اس لیے کہ فتح مکہ ایک رحم کی, انسانیت کی ایک بے مثال دلیل بھی تو ہے کہ آپ نے جیسے معاف کیا لوگوں کو. آج ہماری چھوٹی چھوٹی سی رنجشیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس پہ قادر نہیں ہو سکتے کہ ہم کسی کو دل سے معاف کر دیں. ہمارے اوپر کسی نے ظلم کیا ہو, کسی نے ہمارا کوئی قصور کیا ہو. آپ کے تو چچا حضرت امیر حمزہ کا نہ صرف ان کو شہید کیا گیا بلکہ ان کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا, اور ہندا وہ خاتون معافی کی جب خواستگار ہوئی تو آپ نے اسے معاف کیا, صرف کہا میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہم نے کیسے عفو درگزر کو اپنانا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت ہندا کو یہ نہیں کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کریں, بلکہ یہ حضرت وحشی کو کہا گیا. اچھا, جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ, حضرت ہندا کو کہا گیا کہ ہندا میں تجھے معاف کرتا ہوں لیکن میرے سامنے نہ آیا کر, ہے نا, حضرت ہندا کو کہا گیا. میرے چچا کی جو ہے وہ سورت شبیہ میرے سامنے آ جاتی, سورت شبیہ میرے سامنے آ جاتی, یہی چیز میرے سامنے نہ آیا. وحشی کا نہیں حضرت, نہیں حضرت وحشی جنہوں نے حملہ کیا تھا, نہیں
کیونکہ وہ پھر پیچھے بیٹھا کرتے تھے. ان کے ہی الفاظ ہیں کہ مجھے ساری زندگی افسوس رہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا کرتا تھا. نہیں پھر انہوں نے جب مسلمہ کذاب میں تجھے معاف کرتا ہوں لیکن میرے سامنے نہ آیا کر, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس سے. اب وہ حضرت وحشی کا قول ہوگا, اور آپ بتائیں نا کس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ ایک مناظرے کی صورت اختیار کی, اور کتنا اس کے ناز اٹھا کر رسول اللہ نے اسے کلمہ پڑھوایا وحشی کو, اسی طرح ہندا کو. اچھا تو دوسرا آپ کا سوال تھا اس سے پہلے جی عفو درگزر. تو عفو درگزر کی مثال فتح مکہ کے موقع پر ظاہر سی بات ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ کیا جائے, تو اس وقت انہوں نے کہا جو ایک معتبر اور ایک بادشاہ اور ایک شریف آدمی کو کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مثال قائم ہوگی جو اس سے پہلے بادشاہ کرتے رہے, کہ کسی مطلب انسان تو انسان جانوروں تک کو ذبح کیا گیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, وہی معاملہ کروں گا جب جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, تو انہوں نے بھی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا کہ جب ہم داخل ہوں گے تو کسی کو نہ تو درخت کاٹے جائیں گے نہ کوئی کسی سے لڑا جائے گا, یہاں تک کہ جب تک کوئی خود حملہ نہ کرے. جب حضرت خالد بن ولید کی طرف سے اطلاع ملی کہ وہاں 20 آدمی جو ہیں وہ مارے گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلوایا اور پوچھا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ قتال نہ کیا جائے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا پہلے انہوں نے حملہ کیا ہمارے اوپر, تو اس کے جواب میں وہ 20 آدمی مارے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے مکہ میں ستایا, آپ کی بیٹیوں کو طلاق دینے والے, آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے, بڑے بڑے اشعار پڑھنے والے, جیسے کہ حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی اور پھپھی زاد بھائی آئے تھے فتح مکہ سے پہلے, تو حضرت ام سلمہ ان کی جو ہے سفارش لے کر آئیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کر دیا. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی رحمت للعالمین تو یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا. تو یہی سبق ہمیں اس فتح مکہ سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری قدرت اور طاقت کے باوجود سب کو معاف کر دیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اور طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے. ہم کیسے علامہ صاحب کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیے. درگزر دیکھیے اسی تو بنیادی چیز وہ ہے کہ یہ اسی دور کی بات نہیں جناب ختمی مرتبت کی, جتنے بھی انبیاء آئے سب کا خاصہ یہ رہا ہے افو درگزر کرتے رہنا. صحیح. کیوں کہ اللہ نے اس مخلوق کو جب بنایا تو اتنے پیار سے بنایا, اتنی محبت سے بنایا کہ اگر تمہاری ماں اگر جتنا چاہتی ہے تمہاری ماں کے 70 گنا اگر ماں کے درجات کی جائیں تو وہ میں تمہیں چاہتا ہوں, میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے. اور اپنے انبیاء کو پہلا حکم ہی یہی دیا کہ دیکھو ان کے ذہنوں کی, ان کے دلوں کی تربیت کرتے رہے. بادشاہان وقت اپنے سامنے جبری سجدہ کراتے رہے, جبری حکومت منواتے رہے, لیکن کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جس نے جبری کلمہ پڑھوا دیا ہو. تربیت کی بنیادی چیز دی تھی عفو درگزر. اچھا ایک چھوٹا سا نقطہ جو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیے, دیت اور قصاص کا قانون تو موجود تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں آپ نے کہا بھی ہے کہ جان کا قصاص جو ہے 40 گابن اونٹ اور مطلب پوری تعداد مقرر کی کہ کیا ہوگا. خود نہیں لی ہے, خود بھی تو حضرت امیر حمزہ کے لیے کوئی قصاص یا کچھ کر سکتے, خود معاف کیا ہے. تو اختیار جو آپ نے کیا ہمیشہ احسن معاملے پہ کیا ہے. جیسے ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ مارنے کا حکم ضرور ہے لیکن کسی نبی نے مارا نہیں, احسن جو معاملہ ہے وہ اختیار کیا ہے ان سب نے. یہ قرآن کے آیت میں آئے گا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ. بالکل کہ ٹھیک ہے عورت کے بدلے عورت, مرد کے بدلے مرد, آزاد کے بدلے آزاد, لیکن اگر معاف کر دو تو بہترین چیز ہے. لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قصاص میں اللہ نے تمہارے لیے حیات رکھی ہے. لہٰذا دونوں چیزیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو مقام رحمت تھا, وہ عالمین کی رحمت تھے. آپ کس طرح لوگوں سے انتقام لیتے؟ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. بالکل صحیح. آپ نے ہمیشہ رب کے معاملے میں انتقام لیا ہے, اپنی ذات پر کبھی آپ نے کسی سے, آپ نے اپنی سگی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے نا, اپنے سگی بیٹی کے قاتل کو, چچا کے قاتل کو معاف کیا. وحشی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب والذین يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون نفسا حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما, کہ اگر کوئی قتل کر دے, کوئی شرک کر دے تو معاف نہیں کیا جائے گا. تو اے پیارے مصطفیٰ میں ایمان کس طرح لاؤں, یہ سارے کام میں نے کیے ہیں,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इन्न अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अगर शिर्क के अलावा अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है तो शिर्क से मुजतनिब हो जा। फिर वो कहता है ये क्या गारंटी है कि मैं ईमान ले आऊं उसके बाद भी मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फिर कुरान नाजिल हुआ, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। कोई ईमान लाता, नेक अमल करता है तो कबाइर गुनाहों को छोड़कर जो छोटे सगीरा गुनाह करता रहेगा और उसके साथ नेकियां भी करता रहेगा, अल्लाह नेकियों को गुनाहों से बदलता रहेगा, तब जाकर वो ईमान लाए। ये रसूलुल्लाह के हिल्म या अफ़्व दरगुज़र है। बिल्कुल सही। सो हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो रेहान भाई आपसे फिर हम एक कलाम कोई चाहेंगे, कोई हमदिया, कोई नातिया कलाम जो आप हमें सुनाना चाहिए ताकि हम उससे अपनी गुफ्तगू का फिर आगाज कर सकें। सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। तुम सा तो हसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, नहीं कोई ये शान लताफत है। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा पर आका न मिलेगा। और तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, मेरे आका की शान। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। संग मारे जो कोई उसको दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। ऐसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। या मुस्तफा खैरुल बरा तेरे जया कोई नहीं, किन्नु कवा तेरे जया कोई नहीं।
تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی مینوں تے بس اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں گلی وچ لے کے سرکار نو سونے نبی من ٹھار نو آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا نبی سوڑیا قرآن ہے تیرا نات خواہ عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا قدموں پہ جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہوگا اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اصالت کل سیادت کل امارت کل امامت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں نے لیے تمہارے دیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تہ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے ثنا کا نشاں وہ نور فشاں کہ مہر وشاں باہم شاں بسایا کشاں مواقب شاں یہ نام و نشاں تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑے لتیں نہ اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے برے قصور جینا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور یعنی سورج کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی واہ 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 کیا بات ہے بہت خوبصورت اچھا اگر میں ایک فرمائش کو رینڈم سی فرمائش ہے پوری ہو سکے گی وہ صاحب الجمال یا سید البشر اگر میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ یہ سنا سکے پلیز جی
یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر. بریک کے لیے رک رہے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر در مصطفیٰ کا منظر میرے چشم تر کے اندر در مصطفیٰ کا منظر میرے چشم تر کے اندر کبھی صبح آ رہا ہے کبھی شام آ گیا ہے کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے اور یہ طلب تھی انبیاء کی کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھے یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر
جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر، مقطع جزاک اللہ، وہ کوئی گفتگو ہو لب پر، تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر، جی وہ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا ہے محشر، وہ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا ہے محشر، وہ کہے کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے، وہ کہے کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکریہ۔ سبحان اللہ، میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی آج ساتھ رہنے پر، انشاءاللہ کل بھی سحری پہ ہماری ملاقات ہوگی۔ تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے آج ذکر کیا فتح مکہ کا اور عفو درگزر کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو اہل مکہ نے کہا جادو کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے سنگریزوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، جب آپ نے معرکہ بدر میں انہوں نے خود فرشتوں کو دیکھا تب بھی وہ ایمان نہیں لائے، غزوہ خندق میں ایمان نہیں لائے، لیکن جب فتح مکہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے کہا اے قریش والو تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، تو سب پکار اٹھے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، اچھے بھائی ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ اچھا معاملہ کریں گے، اور آپ نے کہا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا اور آزاد کیا، سب ایمان لے آئے۔ یہ طاقت ہے رحم کی، اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ سو ہم اپنی گفتگو کو آج یہاں پہ ختم کریں گے، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ رمضان اس کے سحری ٹرانسمیشن کل کے ساتھ یوم علی ہے کل انشاءاللہ، جی کل یوم علی، کل حضرت علی کے ذکر سے محفل جو ہے میں وہ کلام چلے گی۔ شامل کرتا ہوں، جی۔ میں ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، کہ ہم یا رسول اللہ المدد، مولا علی المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، اس طرح ہم مدد مانگتے ہیں، یہ ایک عوامی سوال ہے، تو اگر اس کو کسی دن موضوع بنا کر اس پہ قرآن و حدیث کے حوالے سے یوم علی یا علی مدد جی کل کہتے ہیں، اس پہ کل اس پہ ضرور لیکن میں جاتے جاتے ریحان بھائی آپ سے امجد بھائی کو میں یہ کلام ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آخری افطار میں۔ وہ جو سنگریزوں کا ذکر ہو اسی پر ہو جائے۔ اچھا میں امجد بھائی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ پھر۔ جی یہ نہیں، سنگریزوں والا سنگریز سنا دیجیے۔ اچھا آج چونکہ یوم الفرقان ہے اور آپ نے ذکر بھی کیا، جی بولتے ہیں سنگریزے، بولتے ہیں سنگریزے، آپ کے اشارے سے دیکھے ہیں شجر چلتے، دیکھے ہیں شجر چلتے، آپ کے اشارے سے، آپ کے اشارے سے، اللہ 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 اللہ، آپ کو خدا نے دی کنجیاں خزانوں کی، آپ کو خدا نے دی کنجیاں خزانوں کی، فیض
سب کو ملتا ہے فیض سب کو ملتا ہے آپ کے اشارے سے آپ کے اشارے سے اللہ 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 تشنگی مٹانے کو نرم نرم ہاتھوں سے تشنگی مٹانے کو نرم نرم ہاتھوں سے جاری ہو گئے چشمے جاری ہو گئے چشمے آپ کے اشارے سے آپ کے اشارے سے اللہ 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 معجزات شاہ کی ہے دور 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 تک شہرت چاند ہو گیا ٹکڑے چاند ہو گیا ٹکڑے آپ کے اشارے سے آپ کے اشارے سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری انت عیسیر وغالی انت مصباح صدوری یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اپنے بد کو بھی نبھالو اپنے سینے سے لگا لو یا حبیبی یا رسول اللہ یا